محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ بالہندہ انداز میں رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ رب کی توحید کا نعرہ، آواز اتنی پست، آپ کے جذبات آپ کی آواز کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اپنے پورے سینے کے زور کے ساتھ رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ ان بلند آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اللہ قیامت کے روز ان سب کو سرور کائنات کی رفاقت کا حقدار بنا دینا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، علماء اہل حدیث، قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سو سوار اساں راضی تے کریے شکر ربانا
ساڈی ونڈ محمد آیا صلی اللہ ساڈی ونڈ محمد آیا خاص حبیب ربانا لوگ گھرانوں لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اساں گھرانوں لے کر جائیے حوض کوثر دا سائیں تے لوکاں دی دولت مکدی آخر نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد تے اللہ دے نال ملاوے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی انتہائی قابل احترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد افضل سارم صاحب حافظہ اللہ تعالی علماء طلباء جن بھائیوں نے محنت محبت نہ پروگرام رکھے ہے اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے پھر کہو قائد اہل حدیث مفتی جماعت مجاہد اندھک ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب سفیر امن فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ سیف الرحمن توحیدی صاحب حافظہ اللہ تعالی علماء طلباء قائد یوتھ فورس سلار فکر ظہیر فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد فیصل افضل الشیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دیگر قائدین اللہ پاک سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آج دا پروگرام رب العالمین قبول فرما کے قیامت والے دن ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے توجہ میری طرف رہے میں کوشش کروں گا تھوڑے ٹائم اندر چند منٹاں والیاں باتاں میرے اور تساں دے مرشد پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو ایک غزوے تو واپسی آ رہے نے صحابہ نال نے حضرات آرام واسطے سکون واسطے سایہ تلاش کیتا گیا درخت نظر آئے صحابہ مختلف درختان دے نیچے آرام کر دینے پہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ ذرا مل جل کے کہو صلی اللہ ذرا گوڑے گٹے چھڑ کے ہوشیار ہو کے بو ہوشیار تسا کی ہونا ہے ایک تو اتے ٹائم ہو گیا ہے ہن ڈبل دورہ کم کرنا پینا تو انہوں جگانا بھی پینا ہے تو کچھ نہ کچھ سنانا بھی پینا ہے چلو تھوڑی محبت کرو میں مختصر منٹاں والی گفتگو جلدی تھوڑی جان چھڑ دیاں گے انشاءاللہ ذرا مل کے محبت نہ درود پڑھو محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت دے نیچے آرام کرن لئی سکون واسطے آرام واسطے لیٹ گئے. اپنی تلوار اپنا اسلحہ درخت دی ٹینی نال یا شاخ نال بن کے درخت نال لٹکا دیتا. وہ تلوار درخت نال لٹک دی پئی. آپ علیہ السلام درخت دے نیچے آرام فرما رہے ہیں. کچھ دیر گزری ایک غیر مسلم نبی پاک دا دشمن جانی دشمن انہیں منظر ویکھیا کہ امام کائنات آرام فرما رہے نے. موقع نو غنیمت جان دیاں انہیں تلوار درخت نالو کھولی ہاتھ اندر پھڑ لی تلوار نو اتار لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آواز ماردہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک بیدار ہوئے ویندے کی نے انہیں تلوار انج آپ علیہ السلام تے تانی ہے. تلوار نو ہاتھ اندر پھڑ کے انج اولیر کے کھڑا ہے تے آندہ ہے سونیا آج میں نو دسو توانو میرے کلو کون بچائے گا. تلوار ہاتھ جے پھڑیے آندہ ہے توانو میرے ہتھوں کون بچائے گا. تو مرشد پاک پریشان نہیں ہوئے آپ ڈرے نہیں. حضرات اتنے بہادر نبی خدا دی قسم تمام کائنات دے بہادر پیغمبر دی جتی دے ایک ذرے تو قربان کر دیتے جان حق پھر بھی ادا ہندہ نہیں. آپ پریشان نہیں ہوئے غم نہیں کھاتا بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے انج انگلی دا اشارہ کیتا. ادھر میری طرف دیکھو انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا انہیں کہا نا توانو میرے ہتھوں کون بچائے گا. آقا فرماندے نے میرا اللہ. کی فرمایا میرا اللہ. بس اللہ دا نام لیا یہ تھر تھر کمبی جاندہ ہے جویں کسے ننگی تار بجلی دی ہاتھ اندر پھڑا دیتی ہوئے پچھوں لا دیتی ہوئے انہوں شاٹ پہ گئی. حضرات نالے کمبی جاندہ ہے تلوار نیچے زمین تے گر گئی. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پھڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چکی ہاتھ اندر پھاڑ لی. یہ آواز سیٹ کرو کھولو کدھر کا سپیکر اللہ بھائی. حضرات غور کرنا توجہ فرمانا. بعض ساڑھے نا ملک اندر کچھ ایسے لوگ نے ادھر میری طرف ویکھیا جے وڈیاں وڈیاں پگاں والے. ایک بندہ مسجد محراب اندر کھڑا ہوندہ ہے میک لگا ہوندہ ہے آوازاں عجیب عجیب کڑ رہے ہوندے نے وہ ہاتھ نال بس انج اشارے کردہ ہے. لوگ پڑک پڑک کے ڈگ دے نے. کوئی ادھر جاندہ ہے کوئی ادھر جاندہ ہے کوئی سپیکر واجدہ ہے کوئی کاندھ ویچ واجدہ ہے. لوگ پلاکیاں مار جمناسٹک نہیں جو میں نیانے کھیڑ دے انج چھالاں پٹیاں سیدھیاں مار دے ہوندے نے باندر قلعہ کھیڑ دے پہ انج وہ اشارے کر رہے ہیں. میں پوچھے بھائیو ہے کی کر رہے ہو. آندے نے حضرت جی تو انہوں نہیں پتا یہ عبادت ہو رہی ہے. استغفر اللہ. ایک کیڑی عبادت ہے نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر. اللہ اس قوم نو ہدایت عطا فرمائے. اچھی کہو آمین. آندہ مولی جی تو انہوں نہیں پتا کہ آندہ ایک غیر مسلم آیا انہیں تلوار پھڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اینج کر کے آندہ ہے تو انہوں میرے ہتھوں کون بچائے گا. آپ نے انگلی دا اشارہ کیتا انہوں کرانٹ لگا تلوار گر گئی. میں کہا یہ تو گل ٹھیک ہے. آندہ اوہی کرانٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا انہوں لایا سی وہ ساڑھے پیر اندر لہذا منتقل ہو گیا. اے پیر کرانٹ شاہ ہو گیا. انہیں اشارہ کرنا ہے بندیاں نو کرانٹ لگنا ہے پڑھ پڑھ کے ڈگی جان گے. دعا کرو اللہ ایسی قوم نو ہدایت عطا فرمائے. قرآن و سنت با مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق دے. حضرات مرشد پاک نے فرمایا میں نو میرا اللہ بچائے گا. ان دے ہتھوں تلوار زمین تے گر گئی. ہن امام کائنات نے تلوار چکی اپنے ہاتھ اندر پھڑ لئی. آقا فرماندے نے ہن تو میں نو دس بھی تینوں میرے کولو کون بچائے گا. تلوار پھڑیے کون بچائے گا تینوں. ہاتھ بن کے آندہ سونے تسی تے رحمت للعالمین ہو.
رب دا واسطہ جے معاف کر دیو کی کر دیو سونے معاف کر دیو آقا فرما دینے اچھا حرکت تو بڑی عجیب کی تھی لیکن اللہ پاک دی رضا و رحمت لئی اے تیرا جرم اے تیرا گناہ میں اللہ پاک دی رضا لی معاف کرنا ہوں نبی پاک کیوں نہ معاف کر دے قرآن جو آندہ ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو ادھی صاحب لوگ بھی تھک گئے نہیں تھے سپیکر بھی تھک گئے ہون اللہ دی رحمت نال میں نے کوچ کرنا پہنا ہے عوام بھی تھکی تو میرے کول بہ جا میرا پرا ہے اپر رل مل کے ہونے جڑا ٹائم مفتی صاحب فرما کے نو تو تقریر کرنی ہے اے پاویں بولن نہ بولن سپیکر والے پائیے دی سادہ آواز تھوڑی کھول کی گل ہے بالکل تھک گیا تیرا سپیکر آواز نہیں نکل رہی غور کرنا توجہ فرمانا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ پاک نے میرے تیرے محبوب نبی نو تمام جہانہ واسطے رحمت بنایا حضرات حیوانہ لی رحمت بن کے آئے جنہ انسانہ لی رحمت پرندیاں لی رحمت بن کے آئے میرے تیرے پاک پیغمبر تمام جہانہ واسطے رحمت بن کے آئے نے ایدر میری طرف ایک آجے نبی پاک نے بدلہ نہیں لیا انہوں ڈانگا نہیں پھیریاں بلکہ آقا فرمان دینے جا اللہ پاک دی رضا لی تینو معاف کیتا قرآن اندہ الذین ينفقون فی السرائے والسرائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ ذوالجلال فرما رہے نے لوگوں جڑے بندے اللہ پاک دی راہ اندر خرچ کر دینے تنگی اندر آسانی اندر خوشی آئے غمی آئے رب دے راہ اندر خرچ کر دینے والکاظمین الغیظ غصے نو پی جان والے غصے نو پی جان والے والعافین عن الناس در گزر کرنے والے اللہ ذوالجلال دی قسم غصے نو پی جان والے بندے معاف کرن والے درگزر کرن والے بندے اللہ پاک نو بڑے محبوب بڑے پیارے نے واللہ یحب المحسنین احسان کرن والے نیکی کرن والے اللہ پاک نو بڑے پیارے نے حضرات غصے نو پی جان والے معاف کر دین والے درگزر کرن والے آؤ ذرا غور کرو میرے تیرے پاک پیغمبر دی حدیث سناواں آقا فرمان دینے جگن دی پیر نے فرمایا آقا فرمان دینے لوگوں کیا چاندے ہو کہ اللہ پاک جنت عطا فرمائے جنت اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال فرانٹ سیٹ بھی عطا کرے لوگوں فرانٹ دی بڑی اہمیت ہے بندہ مکان بناندہ ہے فرانٹ دے دکان لیندہ ہے فرانٹ دے زمین خریدہ ہے فرانٹ دے جنت اندر بھی فرانٹ دی بڑی اہمیت میرے تیرے پاک پیغمبر فرمان دینے لوگوں جیڑا بندہ چاندہ کہ رب جنت دے وے جنت اندر محمد پاک دے نال فرانٹ سیڑ دے وے اے عمل اپنا لو میرے مرشد پاک نے فرمایا صحابی ہو کیا چاندے ہو جنت بھی فرانٹ سیٹ بھی غلام آندے نے سونیا عمل کیڑا ہے بدلے اندر رب جنت بھی دے وے گا جنت اندر تو آڈا ساتھ
ہاتھ بھی ملے فرنٹ سیٹ بھی ملے آقا فرماندے نے دو بندے آپس اندر جھگڑ پیندے نے بندہ سمجھدا ہے اے میرے تے زیادتی کر رہا ہے پھر بھی بدلہ نہیں لیندا مقابلہ نہیں کردا کیس نہیں کردا مقدمہ نہیں کردا اللہ پاک دی رضا لئی لڑائیاں مکا دیندا ہے جھگڑے ختم کر دیندا ہے سلو کرن والا بندہ لڑائیاں مکان والا جھگڑے ختم کرن والا بندہ میرے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک بدلے اندر جنت بھی عطا کرے گا جنت اندر میں محمد دے نال فرنٹ سیٹ بھی عطا فرمائے گا ذرا پھر کہو صبر کرن والا حوصلہ کرن والا آقا فرماندے نے جنت اندر میرے نال فرنٹ سیٹ تے ہوئے گا معاف کرن والا درگزر کرنے والا سونے نبی دی سونی زبان مٹھے نبی دیاں مٹھیاں باتاں سونے نبی دیاں سونیاں باتاں آؤ توڑا ذوق تازہ کراں دو تین جملے پھر گل لگے دوریے سوہنا من مونا اتوں گلان مٹھیاں جینا من لیا نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا اور پچھلے پراوی کو ذرا کہو خواہ سبحان اللہ مولانا افضل سارم صاحب کئی تے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کئی میں نو دال آ رہے ہیں میں نا بس دے اندر ایک بندے نے ڈاکوان نو دال آ لے ادھر غور کرنا ڈکیتی ہو رہی ہے بس اندر ڈاکوان ایک سواری نو کنوں پھڑیا کھڑا کر لیا ہوندیاں جیباں ویلیاں کیتیاں پہے پوئے کھوئے بٹوا بھی کر لیا کڑی بھی لا لئی موبائل بھی لے لیا ایک ڈاکو نو بول کے اندہ کی نامی ہو تیرا کی نامی وہ آندہ جی میرا نام کوثر ہے کی نام ہے میرا نام کوثر ہے نال دا ڈاکو آندہ ہوئے ساڑی تے پہن دا نام کوثر ہے این دا نام بھی کوثر ساڑی باجی دا نام بھی کوثر لہذا پہن دے نام دی لاج رکھو کوثر کل پیسے کھونے چاہی دے کوثر کل پیسے نہیں کھونے چاہی دے فیملی ریلیشن نکل آئے نے ساڑی باجی دا نام کوثر این دا نام کوثر لہذا پہن دے نام دی لاج رکھو کوثر نو پہے موبائل کڑی واپسی دیو کوثر نو لٹنا نہیں او نہ کوثر نو پہے واپسی دیتے کوثر ہے پہے پڑھ بھی تو بہ جا او سیڑ تے بہ گیا پہے واپسی کڑی سب کچھ واپسی تے نال دی سواری نو کنوں پھڑیا انہوں کھڑا کر لیا اندے پہے کھوئے جیبا جوباں ویلیاں کی دیاں موبائل کڑی لا کے تے نال ڈاکو انہوں بھی آندہ ہے اور تیرا کی نامی ہے کی نامی تیرا ادھر ادھر ویک کے آندہ ڈاکو صاحب میرا نام تے محمد بشیر ہے مینوں بھی کوثر کوثر کہیں دیں نام تے میرا بشیر ہے مینوں بھی کوثر کوثر کہیں دے دا نہ لاؤ ہونے ایک تے واجی گیا ہے اللہ ربوں آیا تے میں بڑے ٹائم نہ سا بس ہونے تو اڈی تقریر ہونے کر دیاں ایک واج گیا چلو بہر حال ہونے جے تسی آئی گئے ہو بے ہی گئے ہو تے ذرا محبت نہ تھوڑی کڑی کوئی جاگ کے گلاں سنو تے پھر جلدی جلدی دعا کریے پروگرام مکائیے ذرا مل کے کہو خواہ سبحان اللہ سجی باں کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ دونوں بازو کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ سوہنا من موڑا تو گلان مٹھیاں جینا من لیا نا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا ساڑھے آروئی اتھے جا کے غم مک جان کے ساڑھے جے دیوانے جاد مدینے وچ جان گے پھر کہو ساڑھے آروئی اتھے جا کے غم مک جان کے ساڑھے جے دیوانے جاد
مدینے وچ جان گے شہر او دے وچ جا کے ساواں جدوں مکیاں جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سوہنا من مونا سوہنا من مونا تو گلان مٹھیاں جنہ من لیا نا جانوار شٹیاں سوہنا من مونا حضرات اگلا جملہ بڑا کمال ایدے اندر 100% کرانٹے ہون تو انو شاٹ پہ گی پہلے جملہ سنو پھر محبت نہ سبحان اللہ دی گونج پینی چاہی دیئے جویں ہندے چمن وچ پھول کلیے کہنے جویں ہندے چمن وچ پھول کلیے کہنے صدیق تے عمر عثمان علی اکنے جویں ہندے چمن وچ پھول کلیے کہنے صدیق تے عمر عثمان علی اکنے ایویں لوکاں انہاں وچ پائیاں نے وتھیاں جنہ تک لے آئیو نا جانوار سٹیاں سوہن من مونا حضرات میں جڑی گزارش کر رہا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ادھر میری طرف ایکھے آجے میرے تیرے پاک پیغمبر مسجد نبی مدینہ پاکے اللہ تو انو مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے پھر کہہ دیو ساڑھے موتن پراڈ مولانا حافظ ہے فرمان توحیدی صاحب 2-3 دن بعد مکہ مدینے جا رہے نے عمرے واسطے اللہ پاک خیر نہ لے تے رب تو انو ساری انو لے جائے مولانا افضل سارم صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان ہے بزرگ جماعت دے اللہ پاک انہ سمیت میرے سمیت سبنا نو ایسے سال مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے رب تو انو مدینے لے جائے دل لگدا نہیں پاک ستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی سونا دل کھچ دے وانگ معشوقاں دے پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں ڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگاں ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وگ دے اتھرو تا تھم دے سانو رج رج کے زم زم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے
ایک تے لاکھ بنا مولا لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے اوندے لوکی چار چوفیرے دے نہیں فکر دھوپ میرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا حضرات میں تو اڈیلی دعا کر رہے ہیں اللہ تو انہوں مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی ذرا گج کے آمین کو دو جملے گا لگے دورن لگا اللہ تو انہوں چھیتی چھیتی مکہ مدینہ دکھائے ذرا سجی باں کھڑی کر کے آمین آکھو ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری ساڑی حسرت ہو جائے پوری ربا سونے کرم کما دے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر بکھا دے ربا سونے کرم کما دے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر بکھا دے اللہ تو کوئی اسباب بنا دے نہیں جلی جاندی دوری ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری اگلا جملہ بڑا کمال جے ربا تیرے درد دوال گھما اللہ تیرے درد دوال گھما ڈالے حجر اسود چوما ربا تیرے درد دوال گھما اللہ تیرے درد دوال گھما نالے حجر اسود چوما ہاتھ چوک چوک کے میں آکھاں ہاتھ چوک چوک کے میں آکھاں جے ہو جائے منظوری ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری حضرات غور کرے آجے میرے مرشد پاک مدینہ پاک مسجد نبی حجرہ عائشہ آقا عشاء پڑھ کے فارغ ہوئے نے نبی پاک حجرہ عائشہ دے اندر تشریف لے جاندے نے نبی پاک بستر تے لیٹ کے گل سنن والی ہے آقا بستر تے لیٹے نیند نہیں آ رہی مرشد پاک نو نیند نہیں آ رہی امی عائشہ پوچھ دیا نے سونیا میرے ماں پہ قربان ادھی رات دا ویلا ہو رہے آئے سونے نیند کیوں نہیں آندی کروٹائیں بدلی جاندے ہو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے نہیں میری عائشہ میری حمیرہ اے جڑے بدر دے قیدی 70 بدر دے قیدی آئے نے اینج لگ دائی اینا قیدیاں دیاں باوانو کوٹ کے رسیاں نال بنیا گیا ہے اے ہائے ہائے کری جاندے نے حالا غیر مسلم نے کلمہ نہیں پڑھیا آقا فرمان دینے عائشہ اینا بیگانیاں قیدیاں دی ہائے نے آج محمد پاک نو بے چین کر دیتا ہے اے تکلیف دی وجہ نال تڑپ دینے پہ میں اے
اتھے بے چین ہو گیا وہاں مینوں نیند نہیں آ رہی اور لدڑ والے ہو آج میرے تیرے کتیاں لئی ریشمی بستر نے میرے تیرے کتیاں لئی دودھ دئی آمے غریب بچے غریب بندے غریب بیبیاں بیوہ عورتاں یتیم بچے مسکین لوگ کئی دن کار چلے اندر آگ نہیں بال دی کار ڈنگ دا آٹا نہیں غریب بندے بھکاں دی وجہ نال خودکشیاں کر رہے نے میں تو ٹس تو مس نہیں ہوندے جیسے نبی دا کلمہ پڑھے آئی اس پیغمبر دے کردار تے غور کر لے اس پیغمبر دی زندگی تے غور کر لے وہ پیغمبر بیگانیاں دی ہائے سن کے تڑپ جانے والا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے آقا بے چین نے نیند نہیں آ رہی آقا اسے بے چینی اندر اٹھ کے مسجد اندر چلے جاندے نے صحابہ دوڑ کے آئے نبی پاک فرماندے نے صحابیو پروانے ہو اینا قیدیاں دیاں باواں کھول دیو او یارو اے ہائے کر دینے اینا دی ہائے نے آج تواڈے پیغمبر نو بے چین کر دیتا ہے اینا دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دیو اینا دیاں باواں کھول دیو رسیاں کھول دیتیاں گئیاں نے دن چڑھیا میرے آقا صحابہ نہ مشورہ کر دینے اینا قیدیاں دا کی کیتا جائے اینا دا کی کیتا جائے حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ نو مشورہ دین دینے سنیا قیدیاں دے ورثاء نو پیغام بھیجو پیسے لئی آؤ اپنے قیدیاں نو چھڑائی جاؤ اپنے قیدیاں نو رشتہ داراں نو لے جاؤ پیسے جمع کرائی جاؤ اے پیغام 4 چفیرے بھیج دیتا ہے انہاں قیدیاں اندر اور بھی بڑے قیدی نے اور لدڑ والے ہو سجے کھبے نہ تعلق رکھن والے ہو سیال کوڑ دیو باسیو رب دا واسطہ جے ادھر ویکھو ذرا گل غور نہ سنو میرے مرشد پاک نے پیغام بھیجیا لوگ آ رہے نے پیسے لے کے اپنے رشتہ داراں نو چھڑائی جاندے نے انہاں قیدی اندر ایک قیدی میرے پاک پیغمبر دا دماد آقا دا جوائی ہے میرے آقا دی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا زینب دا خاوند ابو العاص اے میدان بدر اندر پکڑیا گیا قیدی بن کے آیا اجے مسلمان نہیں ہویا بعد اندر اسلام لے کے آؤندا ہے اے بھی قیدی بن کے آیا ہے جدو پیغام 4 چفیرے پہنچے مکے پیغام پہنچے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت زینب دے کول جدو پیغام پہنچیا کہ میرا خاوند ابو جی دے کول قیدی بن کے مدینے چلا گیا کوئی پیسے درم و دینار دے کے اپنے قیدیاں نو چھڑایا جاندہ ہے سیدہ زینب نے تلاشی کی تھی گھر دے اندر چیک کیتا کوئی پیسہ نہ ملیا کوئی درم و دینار دولتہ نہ ملیاں اے میرے پاک پیغمبر دی بڑی بیٹی زینب مل کے کو رضی اللہ تعالی عنہا زینب دے کول کوئی پیسہ نہیں انہیں اپنے خامد نو آزاد کرانا ہے دولتاں کوئی نہیں حضرات گلے اندر ایک ہار بڑا قیمتی موتیاں دا ہار ہے جدو زینب دی شادی ہوئی سی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی نو شادی دے موقع تے تحفے اندر دیتا سی او ماں دی نشانی گلے اندر ہارے حضرت زینب نے گلے دا ہار اتاریا اپنے دیور نو بلایا آندیے ابو العاص دے پرانو سیدہ زینب فرما دیا نے اے میرے گلے دا ہار لے جا مدینے میرے ابو جی دے کول چلا جاویں جا کے میرا سلام بھی کہہ دیویں سونیا تواڈی پردیسن بیٹی زینب سلام کہہ رہی سی اے سونیا تواڈی بیٹی دے پلے اور تے شے کوئی نہیں سی اے گلے دا ہار اتار کے بھیجے آئے اے ہار
رکھ لو تے ابو لاس نو آزاد کر دیو۔ سیدہ زینب دا دیور سیدہ زینب دا ہار لے کے مکیوں مدینے آیا ہے۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مسجد نبی اندر مدینے آیا، اجازت لے کے نبی پاک دے کول آگے آئے، آندہ سونیا مکیوں آیا وہاں تو اڈی بیٹی زینب نے سلام پیجیا، نالے آندہ سونیا تو اڈی بیٹی دے پلے اور تے شے کوئی نہیں سی، اے ہار پیجے آئے، اے ہار رکھ لو، ابو لاس نو آزاد کر دیو۔ میرے مرشد پاک نے اپنی بیٹی دے گلے دا ہار اندے ہاتھوں پڑے اپنے ہاتھ اندر پکڑ کے، آقا کدے اس ہاتھ اندر کدے اس ہاتھ اندر ہار ویکھی جاندے نے، روئی جاندے نے، او پرانیاں یاداں دوبارہ تازہ ہو گئیاں، آقا رون لگ پے، صحابہ منظر ویندے نے، گل کیے نبی پاک ہار نوے کے روئی جاندے نے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے صحابیو کیا تساں پہچانیا نہیں اے ہار کیڑا ہارے؟ آقا فرمان دینے میری غمخار بیوی مومنہ دی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماں نے بیٹی دے شادی دے موقع تے اپنی دھی زینب نو اے ہار تحفہ دیتا سی۔ زینب کل ماں دی نشانی سی، میری بیٹی دے کول اور تے کچھ نہیں ملیا، اپنی ماں دی نشانی گلے دا ہار پیجے آئے تاکہ میں ابو لاس نو آزاد کر دیا۔ آقا ہار نو ویکھی جاندے نے، روئی جاندے نے، آقا فرمان دے نے صحابیو اجازت دیو میں بیٹی دے گلے دا ہار بھی واپس کر دیا، ابو لاس نو بھی آزاد کر دیا۔ صحابہ دیاں ڈیکران نکل گئیاں، رون لگ پے، صحابہ رو کے آندے نے سونیا والا سانو کی جرت ایسا رو کیے، محبوبہ سا کون ہونے تانو منع کرن والے، محبوبہ رب دا واسطہ جے جویں دل کر دے کر گزرو اساں راضی۔ واہ پیغمبر دیو یارو میں توڑی عظمت تو قربان جاؤں، غلام دینے سونیا جویں دل کردہ جے کر گزرو اساں توڑے تے راضیاں۔ میرے آقا فرمان دینے ابو لاس نو میرے کو لے آؤ، ابو لاس نو بلایا گیا، آقا فرمان دینے ہوئے ابو لاس جا میں تینو آزاد کرنا وہاں، اے میری بیٹی دے گلے دا ہار ان دی ماں خدیجہ دی نشانی ہے، انہوں ہار جا کے واپسی دے دے۔ جنہ جیاں نال 4 دن چنگے گزرے ہون یاداں تے ہوندیاں نے، میرے آقا خدیجہ دیاں یاداں اندر رون لگ پے، نشانی ویکھ کے روئی جاندے نے۔ خدا دی قسم میرے آقا انج بہ جیا کر دے، کچھ دیر بعد سر اٹھان دے، فرمان دے واہ خدیجہ ہی سی، امی ایشان دی سنیا او بڑیری عمر دی مائی برڑی جی خدیجہ، ہر ویلے خدیجہ کر دے رہن دے ہو۔ آقا فرمان دے نے عائشہ خدیجہ دے بدن جو اللہ پاک نے میں نو اولاد دا منہ ویکھنا نصیب فرمایا، بیٹیاں دتیاں پتر دتے، پتر بچپن اندر فوت ہو گئے، بیٹیاں دتیاں، خدیجہ نے میرے نال بڑا ساتھ دتا، بڑیاں محبتاں کی دیاں، میں کیوں خدیجہ نہ کراں، ادھر میری طرف ویکھے آجے۔ آقا فرمان دینے عائشہ جدوں مکے والے پتھر مار دے سن، میری خدیجہ زخماں تے پھائے رکھ دی سی،
جدوں مکے والے ظلم کردے سن ختیجہ زخماں تے پھائے رکھ دی۔ ایک دن میرے آقا بیت اللہ اندر نماز پڑھ دینے پہ حضرات گند دی اوجڑی سر تے رکھی گئی، بڑی مشہور و معروف گل ہے، آقا دی بیٹی فاطمہ نے کھچ کے سیڑ تے کی تھی۔ ایک روایت اندر ہوندا ہے اے جیڑا عقبہ ہے حضرات گل سنیا جے انہیں میرے پاک پیغمبر دی گردن تے پیر رکھ دیتا ہے۔ آقا بیت اللہ اندر نماز پڑھ دینے پہ سجدی اندر گئے، انہیں گردن تے پیر رکھ کے اتنا دبایا آقا دیاں اکھاں باہر آ گئیاں۔ میرے آقا روئی جاندے نے، میرے آقا اس گل نو صحابہ سامنے بیان کر کے یاد کر کے رویا کر دے۔ آقا فرمایا کر دی اتنے ظلم تے جدوں کرے آؤندے حضرت ختیجہ میرے پاک پیغمبر دی غمخوار بیوی آندی ہے سونیا پریشان نہ ہو، رب تو انہوں ضائع نہیں کرے گا۔ میرے آقا ایک دن کرے لیٹے ہوئے بار نبی پاک دی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول حضرت ختیجہ دی بہن حالہ آئی۔ جدو گل بات شروع ہوئی آقا جلدی نال اٹھ پہ، میرے پاک پیغمبر اٹھے فرمایا عائشہ انج لگ دائی جویں میری ختیجہ آ گئی ہوئے، میری ختیجہ آ گئی ہوئے۔ امی عائشہ دی سونیا اے ختیجہ نہیں، ختیجہ دی بہن حالہ ہے۔ آقا فرما دینے حالہ دی آواز میری ختیجہ نال کتنی ملدی جلدی ہے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سیدہ ختیجہ دی نشانی ویکھیے، آقا نشانی ویکھ کے روئی جاندے نے۔ مرحبا خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے، اللہ پاک حاضری قبول فرمائے۔ خطیب اسلام محبوب عوام تہاڈی اور میری جند جان حضرت مولانا محمد ناصر خان مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ آگے نے تو میں بس گل مکمل کراں پھر انشاءاللہ شاندار انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ توجہ ہے توجہ؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص نو بلایا، ابو العاص ہار لے جا تینو آزادی مل گئی، مکے چلا جا پر ایک وعدہ کر کے جا، مکے جاندے آئی میری بیٹی زینب نو میرے کول پیج دیویں، میرے کو روانہ کر دیویں۔ ابو العاص نے وعدہ کر لیا، ایتھوں آزادیاں مل گئیاں، مدینیوں چلدا مکے آیا۔ چند دنہ بعد میرے پاک پیغمبر دی پردیشن بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب دیاں تیاریاں کرواندا ہے۔ زینب دی تیاری کروا کے ابو العاص نے کونٹ تے بٹھایا، سیدہ زینب نو مکے روانہ کر دیتا ہے۔ زینب میں تیرے ابو نال وعدہ کر کے آیا، جا مدینے چلی جا، مکیوں مدینے اپنے ابو کول چلی جا۔ ابو العاص نے اپنے چھوٹے پرانو علیحدہ سواری دے کے نال پیجیا، اے دو سواریاں جے مکیوں نکل دیاں پئیاں نے، نبی پاک دی بیٹی زینب مل کے کو رسی اللہ تعالی عنہ اجے مکیوں نکل دی پئیے۔ حبار بن اسود ایک نبی پاک دا دشمن، دین دا دشمن، حبار بن اسود گھوڑے تے بیٹھا ہے، انہیں
نیزہ پھڑیا ہے للکارا ماردا آوازاں ماردا اوے مکے والے او ساڑے دشمن دی بیٹی جا رہی ہے جنہیں بدر اندر ساڑے بڑے بڑے چودریاں نو قتل کروایا ہے لہذا زندہ بچ کے نہیں جانی چاہیے اے بڑکا ماردا ماردا کوڑا دوڑان دیاں میرے پاک پیغمبر دی بیٹی زینب دے کول آیا ہے انہیں گھوڑا دوڑا کے قریب آیا اپنا نیزہ بڑا زبردست وار کرتا ہے اے نیزہ میرے پیغمبر دی پردیسن بیٹی آپ دی دھی زینب دے پیٹ اندر مار دے ہبار نے نیزہ سیدہ زینب دے پیٹ اندر ماریا حضرت زینب اونٹ سواری دی اوپر بیٹھیاں نے زخمان نال چورو کے پتھراں والی چٹان تے نیچے گر گئیاں خون دے پھوارے پہ وقت دینے بیٹیاں والے ہو دیاں والے ہو عورتاں ہندیاں ہی نازک نے بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ لگیا میرے پاک پیغمبر دی لخت جگر بڑی بیٹی سیدہ زینب دے پیٹ اندر نیزہ وجیا آپ نیچے گر جاندیاں نے پتھراں والی چٹان تے خون نہ لت پت سیدہ زینب حاملہ نے پیڑ دا بچہ بھی ضائع ہو جاندہ ہے ہبار بن اسود خنجر پکڑ کے آندہ ہے میں زینب نو ذبح کر دیاں گا حلال کر دیاں گا سیدہ زینب دے دیور نے تیر کٹ کے سٹنے شروع کر دیتے ہبار خبردار رک جا ایک قدم بھی اگے چکیں گا میں تیر مار مار کے تیرا جسم چھنی کر دیاں گا پورے مکے اندر کوہرام مچ گیا نبی پاک دی بیٹی تے قاتلانہ حملہ ہو گیا نبی پاک دی دینو قتل کر دیتا گیا حملہ ہو گیا لوگ دوڑ دوڑ کے آئے مکے دا چودری ابو سفیان بھی آیا جدوں آیا بند ہے میرے پیغمبر دی بیٹی حضرت زینب زخمان نال چور پئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا اے منظر ویکھ کے ابو سفیان آندا ہبار یار تو چنگا نہیں ہو کیتا ولا بیٹی تھی دا کی قصور ہے اور ظالمہ تیاں ساریاں نو اکو جیاں ہندیاں نے بیٹیاں ساریاں نو اکو جیاں ہندیاں نے تھی دا کی قصور ہے کی گناہ ہے تم مارا کیتا ہے ظلم کیتا ہے چنگا نہیں ہو کیتا ایک روایت اندر ہوندہ ہے ابو سفیان زینب نو واپسی لے جاندہ رسی اللہ تعالی عنہ یا ایتھو ہی اندینی بیٹی ہے تو مدینے جا باقی معاملات میں آپے ساملانگا میرے پیغمبر دی بیٹی نے دوپٹہ لیا اس پردیشن دکھی بیٹی نے اپنا دوپٹہ زخماتے بنیا لمبا پینڈا تے کر کے مدینے نو تور پئیاں نے ادھر کی نبی پاک فرماندے نے زید بن حارثہ نو بلائے رضی اللہ تعالیٰ نو مرشد پاک فرماندے نے زید جا مکے دی رات میری بیٹی زینب آندی ہوئے گی جا میری بیٹی دا چہرہ جدو نظر آئے اونٹ سواری نظر آئے میں نو خبر دیویں اپنی تھی دے استقبال لی میں مدینیوں باہر نکل کے مکے دی رات آوانگا ادھروں بھی وقت قریب آیا سیدہ زینب دا اونٹ مدینے دے گرد نظر آیا اردہ گرد نظر آیا نا زید دوڑ کے نبی پاک کل گیا سونیا زینب مدینے دے قریب پہنچ گئی آقا اٹھ کے تر پیسے آبا نال مدینیوں نکل کے مکے دی رات بیٹی دے استقبال لئی اور بیٹیاں والے ہو دیاں والے ہو خدا دی قسم مرشد پاک بیٹی دے استقبال لئی نکل کے باہر آئے منظر ویندے نے ویکھن والے نظر آیا سامنے اونٹ آقا ویندے ہو میری بیٹی دھی زینب آ رہی ہے آج 2-2.5 سال دے بعد باپ بیٹی دی ملاقات ہون لگی ہے بیٹی ویندی ہے صحابہ اندر آؤ میرے ابو جی کھڑے نے جویں جویں اونٹ میرے پیغمبر دے قریب آؤندا ہے اویں اویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں اندروں آنسو بہائی جاندے نے زینب ویندی ہے تے رون لگ جاندی ہے اونٹ نو بٹھایا گیا سیدہ زینب نو نیچے اتاریا گیا میرے مرشد پاک اونٹ دے قریب گئے
جی کہہ کے اپنے بابا دے گلے لگ جاندی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی نو سینے لا کے روئی جاندے نے آقا دھی دا متھا چمی جاندے نے بیٹی دی پیشانی چمی جاندے نے نالے روئی جاندے نے حضرت زینب 2-2.5 سال بعد ابو نال ملاقات کی تھی صحابہ منظر ویکھ کے رون لگ پے حضرت زینب دیاں ہچکیاں جویں بندہ دکھ کر کر کے روندا ہے خدا دی قسم پہ اولاد دا چہرہ ویکھ کے سمجھاندے نے کہ اولاد نو کوئی ضرور دکھ پہنچے آئے آقا فرماندے نے بیٹی یہ گل کی ہے نبی پاک زمین تے بہ گئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا سر پیغمبر دی گود اندر تو انو پتہ دکھی سر ہوئے محبت بری گود مل جائے آنسو تکے نال ہی نکل ہوندے نے آقا فرماندے نے بیٹی حوصلہ کر بیٹی روئی جاندی ہے آقا فرماندے نے بیٹی یہ گل کی ہے سیدہ زینب نے زخم تو کپڑا ہٹایا آندھی ابو جی ویکھو نا میرے آقا نے زخم ویکھے کلیجے نو رگ پہ گیا آقا فرماندے نے بیٹی کی بن گیا کادا صدمہ ہے بیٹی آندھی ابو جی میری غلطی بھی کوئی نہیں گناہ بھی کوئی نہیں میں سواری تے بے کے مکیوں نکلی نا حبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیزہ مارے آئے ابا جی پیڑ دا بچہ بھی ضائع ہو گیا ہے حبار نے بڑے ظلم کیتے نے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی دیاں دکھا پریاں داستانہ سندے نے روئی جاندے نے بیٹی آندھی ابو جی تسی تے مکیوں ہجرت کر کے مدینے آگئے سو بابا خدا دی قسم مکے والیاں تواڈے بات تواڈی بیٹی نو بڑا ستایا ہے بڑا روایا ہے بڑا پریشان کیتا ہے میرے آقا بیٹی نو سینے لا کے روئی جاندے نے بیٹی نو حوصلہ دیتی جاندے نے سیانے آندے نے جیندی بیٹی دکھی اوندی جد دکھی جیندی بیٹی سکھی اوندی جد سکھی اللہ کرے کسے دی دھیاں دکھی نہ ہون اللہ بیٹیاں دیتیاں نے تے دکھاں تو محفوظ فرما لوگو ٹھیک پتران نال نسلاں چل دیاں نے پتران نال رونکاں لگ دیاں نے پتران نال بہاراں لگ دیاں نے پر کعبہ دے رب دی قسم ماں باپ واسطے بیٹیاں زیادہ روندیاں نے ماں باپ واسطے بیٹیاں زیادہ تڑپ دیاں نے بیٹی دی عمر پاویں بڑھاپے نو پہنچ جائے بہن دی عمر پاویں بڑھاپے نو پہنچ جائے ویر نال اونجی پیار کر دیئے جویں بچپن اندر پیار کیتا جاندہ ہے بیٹیاں رحمتاں نے بیٹیاں امانتاں نے حضرات دو جملے پر گا لگے دورا دھیاں گر ماں پیان دے رحمتان ہوندیاں دھیاں گر ماں پیان دے رحمتان ہوندیاں دھیاں گر ماں پیان دے امانتان ہوندیاں ماں پیانو دکھ آئے بک بک نے روندیاں دھیاں گر ماں پیان دے رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریجاں نال پال دے رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریجاں نال پال دے عزت تو کیر اوندی رکھ دے سنبھال کے ماں پہ آندہ گھر جھڑ
ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਛੱਡ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਜੀ ਨੇਕ ਬੇਟੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਕ ਬੇਟੀਆਂ ਜੰਨਤ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੂਏ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਥਰੂ ਵਹਾਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਬੁੱਕ ਨੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਓ ਹਿਬਾਰ ਬਿਨ ਅਸਵਦ ਅਗਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਨਾਲ ਚਿਮੜ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਆ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਓ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਜਲਾਣਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਯਕੀਨਨ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਆਕਾ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਾਤ दिन गुजरते गए 8 हिजरी अंदर सैयदा ज़ैनब फौत हो जांदियां ने रसी अल्लाह ताला ना मेरे आका ने अपनी चादर बीबियां नूं बुला के कफन वास्ते दिती नी बीबियो ए चादर मेरी कफन वास्ते रख लो मेरी बेटी ज़ैनब नूं चंगी तरह गुसल दे आजे ए मेरी ओ धी है जिन्हें मैं मुहम्मद दी खातर बड़ियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने मेरी बेटी ज़ैनब नूं चादर कफन दे तौर ते पहना दिया जे इधर मक्का फतह हो गया लोगों गल मुक गई मक्का फतह हो गया हिबार लुकदा फिरदा है मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने हजरात तलाश कर रहे ने लब रहे ने मक्का फतह हो गया लुकदा फिरदा है किसे क्या हिबार की गल है आंदा मैं नबी पाक दी बेटी ते कातलाना हमला कीता ज़ैनब ते जुल्म कीते मेरा पता नहीं की बनेगा किसे क्या तू नबी पाक नूं जाने ही नहीं जा जरा मुर्शद पाक दे कोल जाते सही इन्हें चेहरा लुकाया चेहरा छुपाया नबी पाक कोल आ गया आंदा
سونے دسو ساڈے واسطے بھی کوئی معافی دی گنجائش؟ آقا فرماندے نے کون ہے تو؟ اپنے چہرے تو کپڑا ہٹا کے آندا حبار بن اسود تواڈی بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے مارن والا، تواڈی بیٹی تے ظلم کرن والا، سونے معاف کر دیو۔ آقا نو ویکھ کے پھر آنسو بہان لگ پے۔ آقا فرماندے نے حبار او یار پتہ ہی دھیاں دے دکھ ماں باپ نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیندے نے، دھیاں دے صدمے ماں باپ بھلا نہیں سکدا۔ اوے میری بیٹی دیا قاتلانہ حملہ کرن والے آ، زینب تے ظلم کرن والے آ، کیویں آیا ہے دس کیویں آیا ہے؟ آندا سونے معاف کر دیو غلطیاں ہو گئیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے حبار جرم تے بڑا وڈا کیتا ہی، پر گل سن لے جے آئی گیا ہے اللہ پاک دی رضا لئی، اپنی دھی تے جڑا میری بیٹی تے تو ظلم کیتا ہے، اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی اج تو بعد میں تینوں معاف کرنا۔ آقا فرماندے نے میں تینوں بیٹی زینب تے جڑے ظلم کیتے معاف کرنا، کیوں نہ معاف کر دے نبی پاک، کیوں نہ معاف کر دے؟ قرآن جو آندا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضرات گلاں تے نہیں مکدیاں، ہے کوئی بندہ نبی پاک دی صفت رحمت معاف کرنا درگزرنا سن کے اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی؟ کوئی باپ بیٹے تے ناراض ہے بیٹے نو معاف کر دے وے، بھائی بھائی تے ناراض، خاوند بیوی تے بیوی خاوند نہ، گوانڈی گوانڈی نال، اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی جنہ نہ ناراض ہو کیا معاف کرنے واسطے تیار ہو؟ او میرے تو پہلا بھائی بھی یہ گل فرما رہے سن، کی نام مولانا صاحب دا؟ عطا الرحمان صاحب نے ایک گل کی تھی تے میں انہاں دی اس گل نو پکڑ کے میں چلو دو چار گلاں میں بھی اضافہ کر دیں ہاں۔ اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے، رب واسطے ایک دوجے نو معاف کرنے لی تیار ہو؟ ذرا سجی باں کھڑی کرو، دونوں بازو کھڑے کر کے اللہ واسطے صلح کرو گے، رشتے ناتے جوڑو گے نا، رب واسطے لڑائیں جھگڑے ختم کرو گے؟ اللہ پاک تو اڑی حاضری قبول فرمائے۔ بھائیاں دی پرزور فرمائش تے دو جملے پھر حضرت خطیب پاکستان دا بیان ہوئے گا، صرف دو جملے، توجہ میری طرف۔ انی انگوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ انی انگوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ہے، ماں دے وانگو کنے درد ونڈونا ہے، ایویں بوا کھٹ کے کنے آنا ہے، ایویں رولا پانا کاواں، ایویں رولا پانا کاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ کم ایک دوستا آکھا تینوں کر جاویں، کم ایک دوستا آکھا تینوں کر جاویں، ماں دے مرن تو پہلا پہلا مر جاویں، نہیں تا جگ تے پھر مرن تھاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ماں دا افضل انت وچھوڑا سینا ہے، ماں دا ساری مالت وچھوڑا سینا ہے، پھر آپے
جگنا آپ اٹھنا پینا ہے میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں ڈر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ایک واری سارے مل کے کہو خاں رب ارحمہما ذرا پڑھو رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ اللہ میری تو صحباب دی حاضری قبول فرمائے خطیب پاکستان کافی دیر دے تشریف فرمانے انہاں دا بیان ہوئے گا اللہ میری تو صحباب دی حاضری قبول فرمائے پروگرام نو قیامت والے دن نجات دا ذریعہ بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین